اور بات صرف الیکشن کے دن کی نہیں ہوتی. جو ہمارے ملک میں الیکشن رگ کیے جاتے ہیں، جو الیکشن چوری ہوتے ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ 80% رگنگ جو ہے پری پول ہوتی ہے، تو ہمیں آج ان سب چیزوں کا اعادہ کر کے ان کو سمجھ کر ان کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں. اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ ملک کی ترقی ایک غیر متنازع الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. آج حکومت کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن متنازع ہوں، اور آج بھی سینٹ کی کمیٹی کے اندر حکومت کا وزیر جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر کھلم کھلا حملہ آور ہوا. اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اگر آج الیکشن کمیشن پر حملہ ہو سکتا ہے تو کل سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. میڈیا تو حملے برداشت کر رہی ہے، کل کسی اور ادارے پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. اپوزیشن پر حملے تو آپ کے سامنے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم جب بھی اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، جب بھی تقریر کرتا ہے، وہ یا الزام لگاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، یا دھمکیاں دیتا ہے. یہ آج ملک کی سیاست کا حال ہے. تو کوئی ادارہ بھی اس فیشسٹ حکومت سے اپنا یہ سمجھے کہ میں محفوظ ہوں تو وہ محفوظ نہیں ہے. کل جو محفوظ سمجھتے ہیں ان کے نام بھی یہ حکومت لے گی. یہ اپنا معاملے طے کرنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو سودے پر لگانے کو تیار ہیں، ہر ادارے کے حقوق سلب کرنے کو تیار ہیں کہ ان کو اقتدار میں طول مل جائے. انشاءاللہ یہ سازش جو ہے ہم اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. الیکشن میں اب جو ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہر وزیر، ہر پرائم منسٹر، ہر آدمی بات کرتا ہے، اور حد تو یہ پہنچی ہے کہ ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں. رولنگ پارٹی پی ٹی آئی کے جو چیف آرگنائزر ہیں، کوئی سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ کنٹونمنٹ کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آج ووٹر محفوظ نہیں ہے. کنٹونمنٹ کے الیکشن ہیں، کنٹونمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ووٹر محفوظ نہیں ہے. حکومت اقرار کر رہی ہے کہ ہم ووٹر کو تحفظ نہیں دے سکتے، پاکستان میں امن نہیں ہے، کنٹونمنٹ کے اندر بھی امن نہیں ہے. اور چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں، امن صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیتی ہے اور رگنگ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین بچاتی ہے. اس لیے واحد حل یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی فوج کو تعینات کیا جائے. یہ سینیٹر صاحب انہوں نے بھی قانون کی آرٹیکل کی شق نمبر 230 نہیں پڑھی کہ الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے یا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ طلب کر سکتی ہے سیکیورٹی کے لیے فوج کو. اور اگر پولنگ اسٹیشن کے اندر معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پر جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلب کر سکے فوج کو یا پولیس کو یا رینجرز کو کہ وہ اندر تشریف لائیں اور اس کی مدد کریں. یہاں پر حکومت کے اہلکار الیکشن ہونے سے 2 ہفتے پہلے خط لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم امن نہیں دے سکتے اس ملک کے کنٹونمنٹس میں، اور اس کو چونکہ ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں تو واحد حل ہے کہ فوج کو تعینات کیا جائے. اور جو علاقے کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ اگر ڈیموکریسی پر کوئی حرف آیا تو پاکستان کی بڑی بدنامی ہو. سینٹ کی کمیٹی کے اندر پارلیمنٹ کے ریکارڈ پر، پارلیمنٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے 37 نکات رکھے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پاکستان کے الیکشن کے نظام کو تباہ کر دیں گی، یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا، یہ الیکشن کمیشن ریکارڈ پر پاکستان کی سینٹ کے سامنے رکھ کر گیا ہے، جس کا اس کو صلہ یہ ملا کہ ایک وفاقی وزیر نے کمیٹی کے اندر ان کو کہا کہ تم چور ہو اور تم پیسے کھاتے ہو.
ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ چوروں کی حکومت آئی ہے، یہ چوری کے نعرے مارتی ہے کہ تاکہ ہماری چوری پر شک شبہ نہ ہو، تو آج الیکشن کمیشن بھی محفوظ نہیں ہے۔ کل اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف دے دیا تو یہ اس پر بھی یہ الزام لگا سکتے ہیں۔ تو آج جو حکومت ہے، جو اس کا رویہ ہے، یہی سب سے بڑا حرف ملک کی جمہوریت پر ڈال رہا ہے۔ میں جو شک نمبر جو 37 شکیں الیکشن کمیشن نے کہ کیوں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ملک کے انتخابی نظام کو تباہ کر دیں گی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کلیئرلی کہ آئین کے مطابق ایک فری، فیئر، کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے مکمل طور پر جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو اختیار ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، وہ اس مشین کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ 37 شکیں، میں ان کی ہر ایک میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بڑی بڑی باتیں ان میں اس میں بیلٹ کی کوئی سیکریسی نہیں ہے، بیلٹ کی کوئی سیکریسی نہیں ہے، ہر ایک کو پتا ہوگا کون کہاں ووٹ ڈال رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹر بھی محفوظ نہیں ہے، کل مشین سے یہ ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور پھر وہ جو بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی، یہ اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ ایک ڈبہ ہے، اندر وہ کیا کر رہا ہے، میں بٹن شیئر کا دباؤں اور ووٹ بلے کو چلا جائے، ہمیں نہیں پتا اندر وہ مشین کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مشینیں ہیں، پہلے تو پھر بھی ہم ڈھونڈ سکتے تھے کہ وہ ووٹ کے ڈبے کہاں پر گئے، تھیلے کس نے کھول لیے، کس نے بیلٹ کو آگے ٹیمپرنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ راستے میں ہی مشینوں کا ریکارڈ بدل دیا جائے، یہ اب۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کی چوری نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ملک کا اصل مسئلہ ہے کہ الیکشن چوری کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین بیچاری جو ہے وہ بڑی ہی معصوم ہے اس معاملے میں، وہ چوری نہیں روک سکتی، جو کہ اصل مسئلہ ہے اس ملک کا۔ انہوں نے کہا کہ قانون بدلنے پڑیں گے، قانون کا نظام بدلنا پڑے گا، آئین بدلنا پڑے گا اگر آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں، آپ 100 قانون بنا دیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بھی وہ چاہے ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے۔ اگر آپ اس کا یہ حق لینا چاہتے ہیں، آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ یہ ایک واضح موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اپوزیشن کی جماعتوں کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مشین ہے اس کو بآسانی ہیک بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹیمپر بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو مشین کا نظام بدل دیا جائے گا، مشین کا ریکارڈ بدل دیا جائے گا، آپ کون سی اپیل کریں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ صرف اس پہ یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو حکومتی وزراء نے بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم آگ لگا دیں گے، یہ نہایت ہی خطرناک اعلان ہے۔ یہ ہٹلر کے شاگردوں والا اعلان ہے۔ ہٹلر نے بھی جو ادارے اس کے ماتحت نہیں ہوئے تھے ان کو آگے لگوائی تھی، پارلیمنٹ کو جلا دیا تھا۔ آج پاکستان کو اس حکومت نے بدترین انتظامی اور ادارہ جاتی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ایک ایک کر کے تمام ادارے بے توقیر کر دیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، انتظامیہ بے توقیر ہو چکی ہے، نیب جو ایک آئینی ادارہ ہے اسے بے توقیر کر دیا گیا ہے انتقامی اور سیاسی ایجنڈے پہ لا کے۔ الیکشن کمیشن کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے۔
کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں سنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور 6 مہینے گزر جائیں اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت غور بھی نہ کرے بلکہ اس فیصلے کو جوتی کے نیچے مسل دے. سول جج کے فیصلوں کی شاید زیادہ توقیر رہ گئی ہے لوکل باڈیز کو جو پنجاب میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے بینچ نے بحال کیا. آج 6 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے سپریم کورٹ کو بھی بے توقیر کر دیا. میڈیا کو گلا گھونٹا جا رہا ہے تاکہ آوازیں دبائی جائیں. تو پاکستان کے وہ تمام ادارے جن کے اوپر رول آف لا جمہوریت کی بنیاد ہے ان کو خاموش کرا کے تباہ کر کے بدترین انسٹیٹیوشنل انارکی پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہے تاکہ ہٹلر کی طرح ون پارٹی فیشسٹ رول قائم کیا جا سکے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے.